بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا۔ یوں محسوس ہوتا گویا آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والے ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ علاوہ ازیں فرماتے اما بعد، بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرماتے تھے جو شخص مرتے وقت مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے یا بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 45۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا وجہ کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث سے بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں صحابی کو سنتا ہوں۔ فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا ہے جس کی وجہ سے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 36۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 38۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیک اعمال کرنے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔